اولیاء اللہ کی نسبت ہمیشہ اپنے ساتھ استوار رکھیے۔ میں ایک واقعہ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن پر، چونکہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، والضحیٰ میرے آقا کے حسن مبارک کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ والضحیٰ اے میرے محبوب تیرے چہرے انور کی قسم، واللیل اذا سجا فرمایا محبوب تیری زلف عنبری کی قسم، میرے آقا کی زلفوں کی بھی قسم، میرے آقا کے چہرے انور کی بھی اللہ قسم اٹھا۔ سیرت میں نا ایک واقعہ آتا ہے، یہ واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ آپ کتب سیرت جتنی شمائل ترمذی اٹھائیں، بخاری شریف اٹھائیں، وہاں پر ایک عورت کا ذکر آتا ہے جس کا نام ہے ام معبد اور اس کا نام ہے عاتقہ، لقب ہے اس کا ام معبد۔ یہ عورت کون تھی؟ اس کا کچا گھر تھا۔ میرے آقا جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے مدینہ منورہ کی جانب، تو میرے آقا اس کی کٹیا کے پاس سے گزرے، اس کے گھر کے پاس سے۔ حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، حضرت عامر بن فہیرہ ابو بکر کے غلام ہیں۔ میرے آقا جب اس گھر سے گزرے نا تو ابو بکر سے فرمایا ابو بکر ذرا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ جب کھٹایا گیا تو وہ عورت باہر آئی، وہ بڑھیا تھی۔ اس نے جب دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا ہم مسافر ہوتے ہیں تو آپ کے گھر سے گزر رہے تھے، تو اگر کھانے پینے کو کچھ ہے تو ہمیں دو۔ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے کہا ہم عرب مہمان نوازی اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت حضرت حالت یہ ہے کہ میرے گھر میں جتنی بھی بکریاں تھیں وہ چرنے گئی ہوئی ہیں، میرا شوہر چرنے کے لیے چرانے کے لیے لے گیا ہے، تو میرے گھر میں اگر بکریاں ہوتی میں آپ کو دودھ پیش کر دیتی، لیکن اس وقت میں معذرت کرتی ہوں۔ اب میرے آقا نے دیکھا اس کے بیڑے میں ایک نکر پر ایک بکری، لاغر بکری، کمزور، جو بالکل نحیف تھی، چلنے سے بالکل بیزار تھی۔ میرے آقا نے دیکھا وہ بکری بندھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو اس بکری کا دودھ دو لے۔ اب اس عورت نے جواب دیا، اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت اگر اس کی گودی میں دودھ ہوتا تو یہ چرنے نہ گئی ہوئی ہوتی، یہ تو جو ہے جا کر جو ہے چراگاہ میں گئی ہوئی ہوتی، تو اس کی گودی میں نہ دودھ ہے نہ گوشت ہے، یہ تو ہڈیوں کا مجسمہ ہے۔ تو میرے آقا مسکرائے فرمایا اگر تم چاہو تو دودھ دو لے۔ اس نے کہا اگر دودھ آ جاتا ہے تو پھر تو کمال ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے ابو بکر سے فرمایا، اب ذرا اپنے نبی کی عظمت پر قربان جائیے گا، میرے آقا نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر وہ بکری لے آؤ۔ جب وہ بکری لے آئے نا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دست رحمت، دست فیض، دست کرم جب اس کی چھاتی پر پھیرا نا، ابو بکر کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کرنا شروع کر دی، اس بکری کی کھیری میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کھیری میں دودھ آیا۔ میرے آقا نے اس عورت سے کہا گھر میں جتنے برتن ہیں سارے برتن لے آ۔ کیا ہی بات؟ سارے برتن لے آ۔ وہ گئی سارے برتن لے کر آئی۔ میرے آقا دودھ دو رہے ہیں، گویا اس کا کنیکشن آب کوثر سے اللہ نے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس دودھ کا کنیکشن میرے آقا نے آب کوثر، جام کوثر سے جوڑ دی۔ اب میرے آقا دوتے جا رہے ہیں اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے بھر گئے۔ میرے آقا نے بھی دودھ نوش کیا، حضرت ابو بکر نے بھی، عامر بن فہیرہ نے بھی، اس عورت نے، اس کے بچے نے بھی دودھ پیا، لیکن دودھ اسی طرح جاری ساری ہے۔ اب میرے آقا نے کیا کیا؟ دعائے برکت دی، مالک اس بکری میں اور برکتیں دے، اور میرے آقا روانہ ہو گئے۔ جب میرے آقا روانہ ہوئے نا تو اس عورت نے دل پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا ہائے اتنا با کمال شخص آیا، لیکن میں نے اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ کیا ہے وہ شخص آیا، اس کا کوئی رابطہ، اس کا کوئی جو ہے وہ عطا پتہ تو پوچھتی۔ پھر وہ کہتی ہے چلو اس کا نام میں مبارک رکھ لیتی ہوں، یعنی میرے گھر میں مبارک آیا۔ کیوں؟ بکری پر ہاتھ رکھا نا، بکری میں برکت آ گئی، تو اس لیے اس نے کہا اس کا نام میں مبارک رکھتی ہوں۔ اب جب مبارک رکھا، اتنے میں شام کا وقت ہوا، تو وہ شام میں جب اس کا شوہر وہ بکریاں لے کر واپس آتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کچی کلی پر آج تو انوار برس رہے ہیں، آج تو رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ جب وہ قدم رکھتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے بختوں والی خیر تو ہے، آج گھر میں اتنی رحمت برس رہی ہے۔ کیوں؟ پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار وہاں سے بہار گزری ہے، اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے قدم لگے، اللہ نے اس گھر کو جنت کا منظر بنا دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں، ایک ایسا حسین نوجوان جمال کا پیکر حسن کا آئینہ میرے گھر میں آیا تھا، میں اس کا حسن کیا بتاؤں۔ اس نے دو جملے بولے، اس نے کہا اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، ایک ایسا نوجوان آیا جو دور سے آ رہا تھا تب بھی سونا لگتا تھا، جب قریب آیا شرم سے پلکیں جھکی ہوئی تھی تب بھی وہ پیارا لگ رہا۔ کیا ہی بات؟
मेरे आका के हुस्न का ये मंजर खींचा। उसने कहा दूर से भी सोना और जब करीब आया तब भी सोना था। कुछ लोग ना दूर से बड़े भले लगते हैं, वो हुस्न के पैकर नजर आते हैं, लेकिन जब करीब आ जाए तो वो नए नक्श उस तरह वाजे नहीं रहते। तो उसने कहा कि वो दूर से भी सोना और करीब से भी सोना। अब उसने चलते चलते मेरे आका के हुस्न के साथ साथ मेरे आका की सूरत के साथ हुजूर की सीरत भी बयान कर दी। उसने कहा दूर से भी सोना, जब करीब आया शर्म से उसकी पलकें झुकी हुई थी तब भी वो सोना लग रहा था। क्या ही बात। कुछ लोग दूर से बड़े भले नजर आते हैं, लेकिन उनको करीब किया जाए, उनके साथ दोस्ती की जाए, उनके साथ लेन देन किया जाए, रिश्तेदारी की जाए, तो उस वक्त उनके नए नक्श वाजे हो जाते हैं। यूं तो उसके लहजे में बर्फ थी, लेकिन जब छुआ तो हाथ जल कर रह गया। वैसे तो बर्फ है साहिब, लेकिन जब तू करीब जाएगा हाथ तेरा जल जाएगा। उस औरत ने कहा, ऐ मेरे शोहर, वो इतना हुस्न का पैकर था, वो दूर से भी सोना था, करीब से भी सोना था। यहाँ पर सूफिया वजद में आते हैं और सूफिया कहते हैं मेरे आका को जिसने करीब से देखा उसने भी कहा सोना, और जिसने दूर से देखा उसने भी कहा सोना। जिसने करीब से देखा वो कौन थे? वो सहाबा थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी कलिमात हैं, गौर कीजिएगा। अबू हुरैरा मेरे आका का हुस्न किस तरह बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कल कमरी लैलतल बदरी लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। लोगों क्या पूछते हो? मेरे आका का हुस्न 14वीं चांद का चमकता हुआ चेहरा मेरे आका का हुस्न था। फिर कहते नहीं नहीं, हुजूर जैसा सोना न पहले देखा न बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबित साथ खड़े थे, फरमाने लगे किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते ना। क्या ही बात। खुदा ने वो सच्चाई बन छड़िया जिंदे विच मुहम्मद नु ढालिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। तो ये थे करीब वाले। अब जो थे दूर वाले, 14 सदी दूर के फासले पर जिसने देखा वो ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर के चेहरे अनवर की जियारत करते हैं तो आप झूम उठते हैं और कहते क्या हैं? मुख चंद्र बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हैं मदबरियां इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। ये सूरत शाला पेश नजर रवे वक्त नजाते रोदे हशर विच कब्र ते पुल जद होसी गुजर सब खोटियां थी सिंतद खरियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ी। अब ये थे दूर वाले। जिसने करीब से देखा वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे आका के चचाजाद थे। वो क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलजुस सनियतैन इज़ा दहिका यतलअलु फिल जुदर। लोगों मेरे आका के सामने वाले जो दो दंदाने मुबारका थे ना, दरमियान में थोड़ा सा फासला था। मेरे आका जब मुस्कुराते थे तो नूर की किरणें दरमियान में से छिन छिन कर दीवारों पर जाया करती थी और वो दीवारें रोशन हो जाया करती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं लोगों ये था मेरे आका का हुस्न। ये थे करीब वाले। जिसने दूर से देखा वो ताजदार बरेली हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वजद में आए और कहने लगे बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। अब वो औरत ना हुजूर का हुस्न बयान कर, वो शोहर कहता है तूने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी तो बुला लेती ना, उस मुबारक की जियारत मैं भी कर लेता। आज के बाद मैं बकरियां चराने दूर नहीं जाऊंगा बल्कि करीब रहूंगा। जब वो मुबारक दोबारा आए मुझे बुला लेना। कहते मुबारक तो ना आया, लेकिन एक दिन वो माँ और बेटा सौदा सलफ लेते अपने बाजार गए, वहां से सौदा ना मिला, चलते चलते वो मदीने के बाजार जा पहुंचे। जब मदीने के बाजार पहुंचे ना, जरा गौर कीजिएगा, वहां से ना हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजर रहे थे। अब बच्चा था, बच्चे ने जब देखा अबू बकर को गुजरते हुए बच्चा छलांगे लगाने लग गया और वो कहने लगा या उम्मा हाज़र रजुलुल लज़ी काना माल मुबारक। मां सौदा छोड़, ये नहीं देख रही, ये देख वही शख्स नहीं जो उस दिन मुबारक के साथ आया हुआ था। हक के अब वो औरत सौदा सलब भूल जाती है, वो अबू बकर के पास आती है और कहती अबू बकर बताओ, ऐ शख्स बताओ वो मुबारक कहाँ रहता है?
اب میرے ابو بکر کو یہ تو پتا نہیں تھا ان دیوانوں نے میرے آقا کا نام مبارک رکھا ہوا ہے. کیا ہی بات. اب ابو بکر پوچھتے ہیں کون مبارک؟ تو وہ عورت کہتی ہے تجھے نہیں پتا جس نے میری لاغر بکری پر ہاتھ رکھا تھا آج بھی اس بکری سے دودھ جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. ابو بکر مسکرا دیے. فرمایا اچھا تم اس مبارک کا پتہ ڈھونڈ رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے. ابو بکر لے آئے. ماں اور بیٹا جب داخل ہوئے بچے نے جیسے ہی میرے آقا کو دیکھا پھر کہنے لگا ماں دیکھ وہ مبارک بیٹھا ہے. کیا ہی بات. ماں اور بیٹا حضور کی بارگاہ میں آئے دولت ایمان سے مشرف ہوئے. گھر جب آئے ماں کہتی تھی تیرے باپ کو پہلے میں بتاؤں گی. بیٹا کہتا تھا نہیں نہیں ماں اس شخص کو دیکھا تو میں نے تھا نا تو پہلے میں بتاؤں گا. انہوں نے نہیں بتایا. وہ شخص داخل ہوا اس کو خود ہی پتہ لگ گیا آج پھر مبارک آیا تھا. سبحان اللہ. اس نے کہا آج پھر مبارک آیا. کہا نہیں نہیں مبارک نہیں آیا اس مبارک کا پتہ ہم ڈھونڈ آئے ہیں. کیا ہی بات. پھر بتاؤ وہ کون مبارک ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے میرے شوہر جس کو دھرتی محمد کہتی ہے وہی تو دراصل مبارک. سبحان اللہ. اب یہ شوہر بھی آیا اور میرے آقا کے قدموں پر قربان ہو گیا. یہ تھا میرے آقا کا حسن. اب یہ بکری کب تک رہی؟ تاریخ خاموش ہے لیکن تاریخ اتنی بتاتی ہے عام الرمادہ ایک سال آیا. یہ وہ سال تھا جب حضرت عمر کے دور میں قحط سالی آئی. میرے آقا کا وصال ظاہری ہو گیا. ابو بکر صدیق بھی انتقال فرما گئے. حضرت عمر کا دور تھا. اس دور قحط سالی کا دور تھا. کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن ام معبد کی اس بکری سے دودھ اسی طرح جاری ہو سکتا. سبحان اللہ. اس بکری کا دودھ. اللہ اکبر. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. حضرات جی بکار ذرا غور کیجئے. وہ بکری کا دودھ اسی طرح جاری و ساری تھا. میں کہتا ہوں اگر کسی بکری پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ بکری اسی طرح جاری و ساری رہتی ہے دودھ دیتی رہتی ہے. ذرا بتائیے جس کے جسم انور میں میرے آقا کا خون توڑ رہا ہے اس علی المرتضیٰ کی آل مبارک کا کیا عالم ہوگا. میرے آقا نے ان کو کتنا نوازا ہوگا. تو قسم بخدا آل رسول سے جڑ جائیے. آل رسول کے نقش قدم پر چلیے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یاد رکھنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. صاحبو اہل بیت کے صدقے ہمیں جنت نصیب ہوگی. یہ اعمال ہمیں نہیں بخشوائیں گے بلکہ نسبت محمدی نسبت اولیاء نسبت آل رسول ہی ہمیں کل قیامت کے دن ہمارے بخشش کا سبب بنے گی. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. جی چاہندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں. تے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی جھات مکے نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی. یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز جس نے دیکھا وہی دل دھڑکتا گیا چاند کہنا گیا مہر شرما گیا حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا. ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. کن کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی. اللہ میرے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. گفتگو کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کا طلبگار ہوں. اب سب سے توبہ و استغفار کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ آل رسول کا سایہ اس آستان رحمت کا فیضان ہمیشہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اللہ ہم سب کو اولیاء کی نسبت اور پکی سچی غلامی عطا فرمائے. جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اقربا کیوں رو رہے ہو میں کوئی تنہا نہیں ہوں غلام غوث اعظم ساتھ ہیں. وآخر دعوایا